لوگ ابھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ ابھی ہوں گے موجود۔ وہ جب رشتہ دیکھنے گیا تھا نا کسی غریب کی بچی کا، تو واپس آ کے کہتا تھا اگر 1.5 انچ قد اونچا ہوتا تو میں نے نکاح کر لینا تھا بیٹے کا۔ اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، رشتے دیکھنے والے اتنے آئے اور اس انداز میں تنقید کر کے گئے کہ بچیاں مریض بن گئیں۔ وہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے مالک سے پوچھ، بیٹے کا باپ اور دولت مند ہونے کا معنی یہ تھا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ظلم کرے؟ محبوب فرماتے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کیے جائیں گے، پھر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کب خیال آئے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات ختم کرتے ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور محبوب فرمانے لگے یہ میری امت کا وہ غریب ہے جس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں پر اب غریب رہ گیا۔ اور بھائی تھوڑا سا زبان کا کنٹرول، تھوڑا سا لب و لہجے کا کنٹرول، تھوڑا سا اپنے غصے پہ صبر، تھوڑی دیر کی احتیاط۔ ہم اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جب ہمارے سامنے والا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے بیٹھنے والا شرم سے نظریں جھکاتا ہے تو ہم اپنا قد اونچا محسوس کرتے ہیں۔ اور جب وقت کا حکمران دیکھتا ہے کہ اب کچھ لوگ رو رہے ہیں، اور جب بڑا آفیسر سمجھتا ہے میں آفیسر کب بنوں گا جب میں اپنے ماتحتوں کو برا بھلا نہ کہہ لوں گا، اور جب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کسی کو مارا نہ تو پکڑنے کا معنی کیا ہوا، اور ہاتھ میں بندوق پکڑنے والا کہتا ہے کہ اگر گولی چلی نہ تو اس کو تو زنگ لگ جائے گا، چاہے کسی مظلوم پہ چل جائے، کسی نہتے پہ چل جائے۔ اور یہاں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی صدمے میں ہیں، آنکھ کھلے گی تو بات کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ او بھائی ہم روز ظلم خرید رہے ہیں اپنے لیے، روز زیادتی جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین کے بالشت بر ٹکڑے پر ظلم کیا، ایک بالشت ایک گٹ، جس نے زمین کے بالشت بھر ٹکڑے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، پھر اس کی گردن ٹوٹنے پہ آئے، پھر وہ ہائے ہائے کرے گا، لیکن اسے اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے وہ معافی مانگے، درگزر کا سوالی بنے، بچے اس ظلم سے، بچے جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ درست طریقے سے نہیں رہ رہا، اس باپ کا فرض نہیں ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا کہ اس نے طرفدار بننا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو خیال آ گیا ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں ہر پہلو پر سمجھایا ہے، میرے کریم محبوب نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں سمجھائی نہ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی مدد کرو، اسے روکو۔ جب لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کون ہے دیکھنے والا؟ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے جن جگہوں سے میں پکڑا جا سکتا تھا وہ سارے دروازے بند کر کے آیا ہوں، میں نے ہر ایک کو خرید لیا ہے۔ زندگی کے 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن میرے بھائی خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے زخم صاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اسے کبھی ظلم بھولتا، بولیے ظلم بھولتا خوشی۔ شاہ کسریٰ نے اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے
علوم و فنون سارے سکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، فن حرب و ضرب بھی سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دینداری بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرے بیٹے کو تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں نہیں گھر آؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں بھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے بھی ایسا خوددار عالم ہی چاہیے تھا، خوددار عالم چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت کے گھر وہ پڑھنے جانے لگا تو مسلسل 6 سال وہ طالب علم پڑھنے گیا، اور عام طالب علموں کے ساتھ اس شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، فنون اس نے پڑھ لیے، علم و ادب اس نے سیکھا، اخلاقی باتیں اس نے سیکھی، دین کے حوالے سے ضروریات سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا۔ جب کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن بلایا اس کے والد کو کہ اب تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے استادوں نے جب دستار فضیلت کی تھی تو میں نے وہ پگڑی کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور جب میں مروں گا تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ مجھے کفن بھی اسی میں دینا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اب یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم بن گیا۔ ایک دن جب فارغ ہو گیا تو استاد نے اسپیشل بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے گھر آؤ۔ تو وہ بھی طالب علم تھا، وہ گھر آیا۔ جب حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر سے انہوں نے کنڈی لگا لی دروازے کی، ہاتھ میں درہ لے لیا، اتنی زور زور سے درے برسائے کہ اس کے وجود پر نشان پڑ گئے، مارتے گئے۔ میری غلطی استاد جی، اس نے کہا چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، پھر مارا، بہت مارا، اور جب بہت زیادہ مار لیا تو خود بھی پسینے سے شراب، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ شہزادہ تھا نا، باہر کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ غلطی بتا کے مارے تو ٹھیک ہوا، فرمایا میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چل نکل جا۔ اس نے گھر جا کے اپنے ابا سے کہا بادشاہ سلامت سے کہ استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا جو قومیں اساتذہ کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، استاد کبھی ناجائز نہیں مارا۔ اگر فزکس کیمسٹری کا ہو تو وہ ناجائز نہیں مارتا، لیکن اگر 8000 کا مولوی ہو تو پھر وہ ناجائز ہی مارتا ہے۔ پھر سویرے اماں آئی جاتی ہے کہ تم مسیتے رہنا ہے کہ جا جانا ہے، 8000 تنخواہ ہے تو میرا 60 کروڑ کا منڈا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اگر فزکس کا استاد ہو نا جو 10,000 روپیہ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچارہ غریب امام مسجد ہو تو پھر تو وہ شہزادے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تقسیم ہے ہماری، یہ ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اساتذہ ناجائز نہیں مارتے، تیری کوئی غلطی ہوگی جس کی تجھے نہیں خبر، استاد جانتے۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتی، اور پھر اگر اتنی سخت بات تھی جس پہ اتنا مارا کہ میرے وجود پہ نشان پڑ گئے مجھے بتایا جاتا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تیرا استاد ہے، بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جاتی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے قصداً مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کرائے گا؟ اور بادشاہ سلامت ہے، سخت مزاج آدمی ہے، میرا بیٹا تو صبر ہی کر۔ بچے نے صبر تو کر لیا پر اندر سے بات گئی نہیں، ظلم ہوا تھا نا۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن تخت نشین ہو کے شہزادے نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی بھیجے کو بابے کو پکڑ کے لاؤ جیسے بھی آ سکتا ہے۔ لے آئے، حضرت کو لا کے جب سامنے کھڑا کیا تو کہا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں کمزور ہیں شک کوئی نہیں، پر میں کیا کروں، آج بھی دردیں اسی طرح میری تازی ہیں، سوچتا ہوں تو پھر مجھے اسی طرح جلن محسوس ہوتی ہے، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے بیٹے بس اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے، وہ دن آ گیا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے مارا تھا، بس آج جو دن آیا اسی لیے مارا تھا۔ کہا حضور کیا مطلب؟
اب فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار پڑے ہوئے؟ کہا 35 سال. آج کیوں بلایا ہے؟ بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ کہا حضور نہیں بھولا. تو آج کیوں بلایا؟ کہا میں آج صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا ایک دن تو بادشاہ بنے گا، اس لیے تجھے مارا تھا. ناجائز نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا. اگر تجھے 35 سال نہیں نہ بھولا تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا. اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے. قیامت کے دن اللہ سارے مظلوموں کو با اختیار کر دے گا. سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹہروں میں کھڑے ہوں گے. پھر تجھ سے ایک ایک بات کا حساب پوچھیں گے. شہزادہ کھل کے رویا، استادوں کی دست بوسی کی، تحائف دیے، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا، تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا. مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کے بھئی یہ نہیں بھولا کرتا. آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا. کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا، گالی، وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا آدمی، وہ جواب نہیں دے پاتا. لیکن جب اس شخص کے، اس چودھری کے، سیٹھ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے. ہاں یہ نہیں بھولتی، کیا کرے، ظلم جو کیا ہے، غلط گالی جو نکالی، لوگ جنازہ پڑھنے تک چلے جاتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا. یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں، اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا، کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لی اور پیچھے سے بھی. کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے، جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے. لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے، اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا، ڈر آتا ہے، اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا. ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی، جھونپڑی، بیوہ عورت ہے، لاوارث ہے، اولاد کوئی نہیں. بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا، میرے ہاتھ بیچ ڈال. تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں، پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو. اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے، تجھے مل جائے گا. لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی. اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے. کئی لوگوں کا نقشہ، ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے گا. ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو. کہا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے، رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان تو اٹھا اس کو. بوڑھے لوگ بیچارے کمزور لوگ، اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. آرزوؤں کا مسکن تھا، تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا. اماں باہر ہی نہیں جاتی، اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے. لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی، آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی، چند گھنٹے دور گئی تھی. بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا، جو اس وقت سہولت تھی، گرانا فٹافٹ. ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ حضرت فاروق اعظم نے کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی کے صدر بنے، نہ کسی جمعیت کی صدارت کی. بس اخلاقی قدریں انہوں نے بحال رکھی. ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہو، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہو یا مولا علی ہوں، ان کے اخلاق اور کردار زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں. اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہے، جو اخلاقی طور پہ مر جائے اخلاقی طور پر. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت، حضرت عثمان کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، دوپہر کا وقت ہے اور سخت شدت کی دھوپ چمک رہی ہے.
नंगे पांव एक बूढ़े को देखा, ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है, तो मेरे दिल में ख्याल आया इस बूढ़े को मशवरा देता हूं, इस बूढ़े को मशवरा देता हूं कि जनाब आप छोड़ दें, ये आप इस उम्र में किस चक्कर में लगे हुए हैं, दुनिया सो रही है, आप भी सो जाएं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कितना हरीस बूढ़ा है, माअज़ल्लाह। फरमाते हैं जब वो मेरे करीब आए, मैं छत पे देख रहा था तो मेरी तो आंसू ही निकल गए, ये कोई हरीस बूढ़ा नहीं है, तो उम्र फारूक है, ये तो हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है। कहने लगे ये माले गनीमत के ऊंट भाग गए थे तो संभालता फिरता हूं। कहा हुजूर किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे हुकूमत मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, हुकूमत मेरी है तो ड्यूटी भी। इखलाकी कदरें जब किसी कौम की इखलाकी कदरें, काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अली शेर खुदा के काजी थे, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतय्यन किया था। वो आए हजरत अली के पास काजी साहब और आके कहने लगे हुजूर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, मैं उमूर नहीं चला सकता अदालत के। तो हजरत अली ने फरमाया काजी साहब क्या हुआ। कहने लगे दो पार्टियों का मुकदमा मेरे पास था, तो कल एक पार्टी 10 किलो खजूरें लेके आ गई है मेरे पास। तो हजरत अली फरमाने लगे आपने कबूल कर लिए हैं। कहने लगे जरूरत थी मैं कबूल कर लेता, मैंने उनसे कहा है कि खबरदार, तुमने सोचा कैसे, झिड़क दिया है, झिड़क दिया है, कबूल नहीं की। तो कहा फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो ये उम्मत मुस्लिमा की खलाकी कदरें हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का रंग है, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, ये कदरें हैं मिल्लत इस्लामिया की। काजी साहब कहने लगे हुजूर उन लोगों ने मेरे बारे में सोच लिया है कि मैं रिश्वत ले सकता हूं, वो सोच लिया है कि मैं पैसे पकड़ लूंगा, 10 किलो खजूरें ले आए। तो जिसके बारे में कौम सोच लेना कि रिश्वत ले सकता है, सोच भी ले, वो बंदा काजी बनने के काबिल है, वो काजी बनने के काबिल नहीं होता। लिहाजा उन्होंने चूंकि सोच लिया है, लिहाजा अब मैं अपने इखलाक को इतना बुलंद नहीं जानता कि मैं कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमे करूं। जागे और सोचे, इस पहलू पर गौर करें। कटती हुई कदरें, कटती हुई और टूट कर बिखर गया सारा इखलाक, हुक्मरान से लेकर पीएम तक। इस मिल्लत का रोना ये नहीं कि यहां सदर करप्ट आया है, वजीर आजम गलत आया है, विफाकी वज़रा बुरे आए। इस कौम का रोना यह है कि रेडी वाले के पास फल लेने जाओ तो सामने भले भले लगा लेता है और पीछे वाली साइड पे वो छुपा के बुरे फल लगा लेता है। इस कौम का रट्टा ये नहीं है कि इस कौम के अंदर जो है वो जो लोग ब्यूरोक्रेट थे, दौलतमंद थे, उन्होंने लूटा है। यहां तो हाल ये है कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने प्राइवेट इदारे और एकेडमी को तवज्जो देते हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की पामाल होती है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, अगर तुमने अपने इखलाक सवार लिए और तुम में से जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो गया, जिसकी आदतें संवर गई, हुजूर फरमाते हैं रब उससे दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा अजर अता फरमाएगा। जिसने अपने इखलाक को बोल के बताइए, जिसने अपने इखलाक को अच्छा कर लिया, अपनी आदतों को संवार लिया। और फरमाया बुइस्तुली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक संवारने आया हूं, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाकी कदरें, मेयार बुलंद किया, इखलाकी कदरों का मेयार। लोगों पर बोझ बन जाता था अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था, उसको रात नींद नहीं आती, जीना मुहाल होता था, ये इखलाक था। साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी, ये इखलाक था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं तो जिस भूखे की भूख का पता चला है उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया है, ये इखलाकी कदरें थी। अगर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक का, घरों में सत्यानाश। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूके वालिदैन पे बयान कर रहा था, एक बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब एक दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए, आपने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, एक दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए
جو اماں کو پیسے زیادہ کما کے لا کے دے تو میں غریب ہوں تو بتائے میں اماں کو راضی کیسے کروں. جہاں اخلاقی قدروں کا یہ حال ہو کہ بچے سوچنے لگے پیسے ہوں گے تو باپ راضی ہوگا, پیسے ہوں گے تو اماں راضی ہوگی. یہاں یہ حال ہو کہ پیر, شیخ, صوفی جس نے غریب مرید کا خیال رکھنا تھا کہ اس بیچارے نے کپڑے پہنے کہ نہیں, روٹی کھائی کہ نہیں, جس نے خیال رکھنا تھا, اگر اس کا ہی متمع نظر یہ ہو کہ مجھے آئے گا کہاں سے, ماڑا آیا تو اس کو کہا لنگر کھادا ہی صحت کیجدی رہندی ہے اور پھر سنا, اور تگڑا آ گیا تو پیر صاحب گاڑی کا دروازہ بھی خود کھول رہے ہیں. پیر صاحب بوٹیاں ڈال ڈال کے دے رہے ہیں, کہتے ہیں رات خواب آئی تھی کہ سویرے تو ملنے آئے گا, تو آیا نہیں, میں نے تجھے منگایا ہے. اگر اخلاقی قدروں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاق حسنہ کا درس دینا تھا, جنہوں نے پیار سکھانا تھا, محبت, وہاں یہ حال ہو کہ مطمع نظر پیسہ ہو جائے, وہاں اگر یہ انداز ہو. اور یہ ایک پہلو دوسرا بھی ہے. میں ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ابا غریب ہو تو بچے فرما بردار نہیں ہوتے. ابا تگڑا ہو نا, پتا ہو اس کے ہاں حصے میں 2-3 مربع زمین ہے تو پیر دباتے ہیں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے 2 کنالیں نہیں دینی کسی کو بھی زندگی میں. تو جناب کیسے کہنے لگے اگر سارا کچھ ہاتھ کاٹ کے دے دیا تو پیر ہی کوئی نہیں دبائے گا. بچے بھی اس حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ یہ تصور نہیں کرتے کہ اخلاق اور چیز کا نام ہے, دنیا داری اور چیز کا نام ہے. اپنے اخلاق پر محنت کرنی چاہیے, اپنے معاملات کو سنوارنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ میرا فلاں آدمی سے رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے. دنیا داری کا تعلق ہے, لالچ کا رشتہ ہے, جھوٹ اور دغے کا رشتہ ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, جو بات ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پہ توجہ دیتے. حضور حلم کا, حوصلے کا, تحمل کا, بردباری کا, سخاوت کا درس دیتے. اس لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں. بھائی آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کھول کے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کھول کر کے دیکھیں, خیرات بٹ رہی ہے, زکوٰۃ بٹ رہی ہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید بیمار ہو گئے. امام حسین کو کسی نے بتلایا کہ میرے رسول پاک کا غلام بیمار ہو گیا ہے. حضرت امام حسین تیمارداری کرنے گئے, قدم رکھا, حضرت اسامہ حضور کے محبوب تھے, قدم رکھا کمرے میں تو جناب اسامہ نے امام حسین کا چہرہ دیکھا تو چیخ ہی نکل گئی, تڑپ کے روئے, کہنے لگے میری موج نہیں لگ گئی, حضور کے جلوے مجھے نظر آ گئے. امام حسین اندر داخل ہوئے تو جناب اسامہ بن زید نے بازو پکڑا اور سینے پہ رکھ لیا. حضرت اسامہ بن زید تڑپ کے روئے. امام علی مقام کہنے لگے بھائی روتے کیوں ہو, بات بتاؤ. کہنے لگے دنیا چھوڑ رہا ہوں اور 80 دینار کا قرضہ ہے, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی سجن, نہ کوئی دوست, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی, شے کوئی نہیں. سوچتا ہوں قبر پہ بوجھ لے کے جاؤں گا اور پھر کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے حسین آج اگر مصطفیٰ کریم حیات ظاہری میں ہوتے تو میں جا کے بازو تھام لیتا, میں قدموں میں بیٹھ جاتا. میرا رسول تو غیروں کے بھی بوجھ اٹھا لیا کرتا ہے. اخلاقی قدریں دیکھیے. امام حسین فٹافٹ اٹھے, بیٹا بھی ساتھ تھا, غلام بھی ساتھ تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا. امام حسین اٹھے, گھر گئے, اپنی چادر میں 80 دینار ڈالے, چھپائے اور لے کے آئے. لا کے حضرت اسامہ بن زید کو دی اور پتہ کیا فرماتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار. میں کہہ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں, پتہ نہیں رب کریم نے کس کا نصیب میرے گھر بھیج دیا ہے. مجھے تو حاجت نہیں تھی, یہ تو تیرے پیسے تھے جو میرے گھر تھے, تو میرے رب نے ڈیوٹی لگائی کہ جا اسے دے کے آ. جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی, جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں بیدار ہوتی ہیں, اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے, اس کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اخلاق کو صورت دیتا تو سب سے اچھی صورت اللہ اخلاق کو عطا فرماتا. سارا دن کنگا کیا, سارا دن شیشے پہ کھڑے رہے, سارا دن آئینہ دیکھا. او بھائی ذرا گردن چکا کے دل بھی دیکھ لیتا. اگر تو میل کوئی نہیں پھر تو بڑا حسین ہے, اگر بغض کوئی نہیں پھر تو بڑا پیارا ہے, اگر حسد کوئی نہیں پھر تیرے اندر بڑی روشنی ہے, اگر تو کسی کا دکھ بانٹتا ہے تو پھر کیا بات, اگر تجھے کسی پہ شفقت آتی ہے پھر کیا بات ہے, اگر کسی کے رونے سے تیری آنکھیں بھی رو پڑتی ہیں پھر تو بڑا ہی اعلیٰ آدمی ہے, پھر کیا بات. اور اگر تیرے اندر یہ والی حس کمزور ہو گئی ہے, اگر یہ والا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں. ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے, اختلاف شدت کا تھا. ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں. آئے کس لیے؟ مکے میں قحط پڑ گیا ہے, بارش نہیں ہوتی,
उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे, हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे, अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे, हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं जिसके दांत शहीद हो गए, ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूब आप नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक के हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे, जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तो मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफरों जैसी है, तू यहाँ आके खड़ा हो ना जहां मैं खड़ी हूं, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहां तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहां बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी, कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गया, मेरे ऊपर कैफियत तारी हो गई, मैं तड़पने लगा। कहते हैं मैंने कहा महबूबा मैं आया हूं, आपका कलमा पढ़ते ही समामा ने गंदम बंद कर दी है, बारिशें रुक गई हैं, मक्के के लोग भूख और प्यास से मरने लगे हैं, महबूबा बेटियां रोती हैं, या रसूल अल्लाह माएं उनकी छातियों में दूध खुश्क हो गया है, बच्चे बिलकते हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं दुश्मन था, सारे मक्के के लोग दुश्मनी करते थे, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज कहे ना अचानक मेरी नजर उठी तो मुस्तफा करीम की तो आंखें आंसू बरसा रही हैं। कहते मेरी बात भी मुकम्मल ना हुई, हुजूर ने पहले रुक्का मंगवाया समामा के नाम, फरमाया पहले तू इन्हें गल्ला अपनी मर्जी से देता था, अब तेरे नबी का हुक्म है कि पहले से बढ़कर तूने गल्ला देना है। और फिर मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए। ओ भाई मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, सगे भाई के लिए लोग दुआ नहीं करते, कहते मेरा शरीका है, सास बहू के लिए बहू सास के लिए दुआ नहीं मांगती, कहते इख्तलाफ है, लोग लोगों की जिंदगी नहीं मांगते, बीमारी में शिफा नहीं मांगते। अबू सुफियान कहते हैं आमना के लाल तेरे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने हाथ उठाए और कहा है अल्लाह मक्के की संगलाख पहाड़ियों पे बारिश बरसा, ऐ अल्लाह खेतियां हरी कर दे, ऐ अल्लाह माओं की छातियों में दूध भर दे, अल्लाह औरतों को ताजगी दे दे, बच्चों को रानाई दे दे, फलों फूलों को ताजगी दे दे। अबू सुफियान कहते पहले हुजूर रो रहे थे और जब नबी पाक की दुआ देखी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया। कहते वापस आया तो वो एहसास कि यार ये मैं किस शख्स से मिल के आया हूं, ये किस किस्म के आदमी से मिल के आया हूं, ये कैसा रंग है, ये किस किस्म का अंदाज है कि जिसको मैं पत्थर मारता रहा वो मेरे लिए दुआएं लेके बैठा हुआ है, जिसको सारी जिंदगी सताया है वो मेरे बच्चे के लिए रोता है, मेरी बेटी के लिए उसकी आंख में आंसू है, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। मेरे भाइयों, अबू सुफियान कहते हैं फिर दूसरा जलवा मैंने तब देखा
جب حضور مکے آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک، کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی